سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڈیچ کے مطابق کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے آنے کے بعد سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے۔ مستقبل کی سیاسی سکیم واضح ہو چکی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے اقتدار دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اس کے پاکستان میں اترتے ہی نگران حکومتوں کا سیر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ نوکرشاہی یا اقتدار پسندوں کے دوسرے گروہ اب اس کے گرد جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ نئی سیاسی صف بندیاں ہوں گی اور نئے تانے بانے بنے جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ انتقام نہیں لیا جائے گا، یہ ایک خوش آئند اعلان ہے، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیا کھلاڑی اور اس کی پارٹی کو بھی کھلا میدان ملے گا یا پھر اس کو جیل میں ہی کوئی رعایت ملے گی؟ بظاہر 9 مئی کے ذمہ داروں اور کھلاڑی کے نمایاں ساتھیوں کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ شکنجہ اور کسا جا رہا ہے۔ نونی لیڈر اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے، کھلاڑی کے بارے میں کسی فیصلے تک پہنچے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو عقلی طور پر سب کے لیے قابل قبول ہو۔ وہ واپس آیا ہے تو سب کچھ یکدم بھول تو نہیں سکتا۔ اس کے خلاف پاشوں، ظہیر الاسلاموں اور رضوانوں جو گل کھلائے، جو سازشیں کی، وہ سب اسے یاد ہوں گے۔ فیض حمید، جنرل باجوہ، رحیل شریف کے خفیہ اور کھلے وار اسے کچوکے تو لگاتے ہوں گے۔ کھلاڑی اور عسکری خان مل کر جو کرتے رہے وہ بھلانا مشکل ہوگا۔ اسے وہ انصاف خان بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے پاناما کے نام پر اقامہ کے ذریعے اسے سزا دی، نااہل قرار دیا، اس کے مینڈیٹ کے باوجود اسے گھر بھیج دیا۔ اسے وہ گالیاں، بے عزتی اور نفرت بھی نہیں بھولی ہوگی جس کا سامنا اس کو لندن میں کرنا پڑتا رہا۔ اگر تو وہ عام لیڈر رہنا چاہتے ہیں تو ان سب زیادتیوں کو یاد رکھ کر اپنی پالیسیاں بنائے اور ایک ایک سے بدلہ لے تاکہ آئندہ کوئی منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ عظیم لیڈر بننا چاہتے ہیں تو پھر نیلسن منڈیلا بننا ہوگا، بے نظیر بھٹو کی طرح اپنی جان کے دشمنوں کو بھی مفاہمت کی طرف لانا ہوگا۔ سب سے پہلے سیاست کے کرداروں میں مفاہمت ہونی چاہیے، پھر ہی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے ہوں گے۔ اس کے آنے کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ اور اہل سیاست کے درمیان کی دہائیوں سے جاری لڑائی بھی پھر سے یاد آئے گی۔ اسے یہ سوال ضرور پریشان کرتا ہوگا، اگر اسے اقتدار مل بھی گیا کیا اس کے اختیارات وہی ہوں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نئے وزیر اعظم کی بجائے کہیں کاکڑ کی تلاش تو نہیں ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے معیشت، زراعت اور خارجہ پالیسی خود چلانی ہے تو پھر وہ اقتدار لے کر کیا کرے گا؟ وہ 3 بار پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس لیے اس کے لیے اختیار سے خالی وزیر اعظم کا عہدہ بیکار ہوگا۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ زراعت، معیشت، معدنیات اور خارجہ امور کے بارے میں بہت سے معاملات پہلے سے طے کیے بیٹھی ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم کو اختیار کہاں ملے گا؟ یہی وجہ ہے نئی بحث یہ اٹھائی گئی ہے کہ وہ پارٹی کو چلائے، انتخابی مہم کو لیڈ کرے، پلان بنائے، مگر خود وزیر اعظم نہ بنے بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا کامیاب تجربہ رکھتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ خاندانی طور پر پہلے سے طے ہو چکا ہے، جس کے مطابق نونیوں کے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے۔ الیکشن جیتے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے، تاہم وہ اپنی ٹرم مکمل نہیں کریں گے۔ 2 سال بعد وہ اپنے بھائی کو اپنی جگہ لے آئیں گے اور خود حکومت سے باہر بیٹھ کر ان کی رہنمائی کریں گے۔ اگلی سیاست میں ان کی نمائندہ مریم ہوں گی۔ مریم کی خواہش وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی ہے، مگر اب تک جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں ان کی یہ خواہش الیکشن کے فوراً بعد پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس خاندان کو دوبارہ اقتدار ملے تو اوپر اور نیچے دونوں بڑی سیٹوں پر خود کو رکھنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ مریم کو موقع ملے تو وہ بلاول کی طرح ابھی کسی وزارت یا مشاورت کے ذریعے گورننس کا تجربہ حاصل کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہاں اکاموڈیٹ ہوں گے؟ لگتا ہے کہ اس بات کا احساس ہے کہ شہباز اور حمزہ کو جگہ دینی ہے، اسی لیے مینار پاکستان کے سٹیج پر مریم کے بعد اس کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز شہباز شریف اور حمزہ رہے۔ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں نہ سوچے بلکہ اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی سوچے، صرف اپنے حامیوں کو خوش کرنے کی پالیسی نہ بنائے بلکہ اپنے مخالفوں کو بھی خوش کرنے کے بارے میں سوچے۔ اکثر لیڈر تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ مخالف کو مار کر سمجھتے ہیں انہیں زندگی مل جائے گی، جب کہ مخالف مر جائے تو مارنے والے کی زندگی کے دن بھی گنے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔
یاد رکھیں جس دن میاں نواز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کے بدنام زمانہ فیصلے کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو نااہل قرار دیا تھا، اسی روز سے یہ طے ہو گیا تھا اب اگلی باری نواز شریف کی ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ حالیہ تاریخ میں جب عمران خان اپنے حریف نواز شریف کو جیل میں ڈال کر فخر سے سینہ پھلائے پھرتے تھے، اسی وقت سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ نواز شریف رہا ہوں گے، اور جب عمران خان اقتدار سے اتریں گے تو وہ بھی جیل یاترا کریں گے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اہل سیاست کو یہ سادہ سی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی میں گرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ وہ بڑا لیڈر بنے، دوسروں کے کھودے گڑھے مٹی سے بھرے اور ایک نئی سیاست کا آغاز کرے۔ وہ اس وقت اس خطے کا سب سے تجربہ کار سیاستدان ہے۔ مودی ہو، طالبان ہو، حسینہ واجد ہو یا ایرانی قیادت، سب اس سے تجربے میں جونیئر ہیں۔ وہ آج سے 33 سال پہلے بھی وزیر اعظم تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اب صرف وزیر اعظم نہ بنے بلکہ تاریخ بنائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ کھلاڑی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو اس نے کھلاڑی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ جیل میں سڑتا رہا، اسے الیکشن میں برابر کے مواقع نہ دیے، تو پھر اس میں اور کھلاڑی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسے بڑا بننا ہے تو کھلاڑی اور اس کے مینڈیٹ کو بھی عزت دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے سے نکالے اور اپنے سامنے والی نشست پر بٹھائے۔ جس دن تزادستان میں ہم نے سیاسی مخالفوں کو عزت دینا شروع کر دی، اس دن سے ہی پاکستان کا ایک نیا جنم ہوگا۔ اسی دن سے ہی آئین، جمہوریت اور پارلیمانی روایات کا بول بالا ہوگا۔ اس کے آنے کے بعد بہت کچھ کا انحصار اس کے رویے پر ہوگا۔ اگر وہ نیلے پر ڈیلا مارتا رہا تو پھر کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے تاریخ میں اپنا نام بنانا ہے تو اسے کھلاڑی کو بھی کھلانا ہوگا۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔